السلام علیکم جی. نہ شیو کی نہ بال بنائے، لیکن بات کرنی ضروری تھی. دیکھیں، جب محبت میں اس حد تک لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہوش ہی نہیں نہ ہوتی، تو پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا رہا ہوں کہ ججز کے جو فیملیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کی بیگمات، ان کا یہ کرش ہے عمران خان، تو میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں. یہ پیسے کا مایا کا معاملہ ہے. مل کے کرپشنیں کی ہوئی ہیں، اور مل کے پیسہ جو ان سے نا باہر اکٹھا کیا ہوا ہے، کہاں پہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم ہے، لیکن اس کو آپ بطور ایویڈنس کہیں پہ لا نہیں سکتے. مطلب وہ چینل ایسا ہوتا ہے. اب ایک دوسرے کے آگے ننگے ہیں، پھر یہ مشترکہ فائٹ کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے اوپر آپ کو پتہ ہے میں مسلسل جو ان سے نا تنقید کرتا ہوں، اور پی ایم ایل این سے میرا تعلق بھی ہے. لیکن میں یہ بات جانتا ہوں اس کے اندر جو لوگ ہیں نا مین، وہ اس دھندے کے اندر شریک نہیں ہیں قطعی طور پہ. وہ ایسا کالا کام نہیں کرتے، ان کے ہاتھ صاف ہیں. نااہل نالائق اس نوعیت کے ہیں کہ بس کر دو. لیکن میں اس وقت میں یعنی کہ عمران خان کو جس طریقے کا ریلیو ملا ہے، تو 17 مئی تک عدالت نے کہا کہ بالکل کسی کیس میں بھی ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اب اس فیصلے کو سنیں نا، تو 17 تاریخ تک عمران خان کو لائسنس ٹو کل دیا. جس کو چاہے قتل کر دے، جتنی چاہے دہشت گردی کرے، جتنے چاہے فسادات کرے، جتنا چاہے جنزانہ وہ اپنی دشمنی جنسی ہے نا اس کو پورا کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس کو چاہو مارو، لوٹو، گھسیٹو، آپ کو پولیس ٹچ نہیں کر سکتی، کوئی ایجنسی ٹچ نہیں کر سکتی. اچھا، ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایریے کے لیے کیا، ابھی وہ پنجاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں جہاں مرضی گھومتے رہیں گے نا. اب یہ اناؤں کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے، ابھی یہ مال کا مسئلہ ہے. اور دوسری طرف بھی میں آپ کو بات بتاؤں، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود دہشت گردی کی کچھ ایسے آئینی پروٹیکشن کے ساتھ جو نا دفعات ہیں کہ اگر آرمی چاہے تو اریسٹ کر سکتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا ان کو. اور انہوں نے کتنے کیسز ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر وہ عدالت کو بس جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے موجود. عدالت کچھ بھی نہیں کرتی. ایک نہیں، درجنوں کے حساب سے مثالیں ہیں. معذرت. تو جو یہ سینیریو چل رہا، دیکھیں کل رات بھی بڑی بھاری تھی. بہت سارے وکلاء کو اس بات کی خبر تھی، ججز کو کچھ انفارمیشن ایسی دی گئی، کچھ بتایا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے. ان کے پاس کوئی ایسی سیکیورٹی، کوئی گارنٹی، ان کے پاس کوئی ایسا سہارا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دل کر سکتا ہے کر لو، ہم نہیں اپنی جگہ سے ہٹیں گے، ہم کر کے رہیں گے. تو یہ چیزیں جو نا بڑی پریشان کن ہیں. اچھا، اب یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب یہ دو طاقتوروں کی لڑائی ہے. ایک طاقتور جو ان سے ہے نا جس کو ہم عدالت کہہ لیں، تو دوسرا ہے اسٹیبلشمنٹ. اچھا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یا وہ طاقت کا استعمال نہیں کر رہی. وہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے، اب یہ میں ٹیکنیکل آپ کو بات بتانے لگوں، کہ وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو حکومت ہے نا وہ معاملات درست کر دے، اس ملک کو چلنے کے قابل کر دے. پھر ہم جو ہم سے ماضی میں غلطی ہوئی ہے پھر ہم نہیں کریں گے، پھر ہم سیدھے طریقے سے چلیں گے. اور پچھلے 70 سال سے وہ یہی کرتے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے والے نے یہ غلطی کی تھی، میں یہ نہیں کروں گا. اصل میں ان کو چلانی سائیکل آتی نہیں ہے. وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کبھی پیر ادھر لگتا ہے، کبھی پیر ادھر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ سائیکل چلانی بیلنس آتا ہی نہیں ہے ان کو. تو ہمیشہ سے یہی کچھ ہوتا رہا. اور اس وقت جو نا حکومت جو ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب شوق سے، شہباز شریف صاحب، اور میں معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں یہ بات اور ڈٹا ہوں. اور میرے مطلب پروگرام میں بھی جو نا مجھے بڑی تکلیف سہنی پڑتی ہے، مجھے بہت ساری مخالفت سہنی پڑتی ہے، لیکن شوق سے بیٹھے ہیں. اور بیٹھ کے اور پھر وہ ابھی آج بھی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا تو وہ مطلب پوچھ رہے تھے کہ اچھا اس کا مطلب کیا. اور مطلب ٹیڑھی آڑی باتیں کر کے تم
یہ بتاتے ہو کہ انتہا درجے کے آپ نالائق اور غیر ذمہ دار آدمی ہو، اور آپ میں کوئی ڈیسیجن پاور نہیں ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی اچھا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ اچھا پھر اس کو پوچھے گا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. مطلب آپ اتنے بڑے انگلش دان ہو کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جن سے نا بتاتی ہیں کہ آپ نالائق آدمی ہو، اور آپ اپنے آپ کو نا پریزنٹ کرتے ہو کہ آپ بہت کوئی قابل آدمی ہو یا بہت اونچا سوچنے والے ہو. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پی ڈی ایم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، آپ کو شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے، مولانا نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ نے پارٹی کی واٹ لگا کے رکھ دیا. آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. آپ کے جو کارکن ہیں وہ بیچارے رل رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. آپ نے مسلسل جو انسان نا آپ نے مریم نواز شریف کو پیچھے رکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. آپ نے اپنے بھائی کو بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے. بھائی جو انسان وہ ملک بچانے کے لیے چلا ہوا ہے. بھائی جو ہے میاں محمد نواز شریف ایک بزرگ آدمی، بیمار ہیں. اچھا ان کی وہ قابلیت صلاحیت نہیں ہے کہ جو ان کی آج سے 30 سال پہلے تھی، 10 سال پہلے تھی. نہیں ہے ان کے اندر. یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ مطلب ایک بہت پرانا کوئی بہت قابل پائلٹ جو انسان نا وہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ بھائی یہ جو تھا نا پائلٹ بڑا بہترین پائلٹ تھا، تو وہ آج بھی جہاز سے اڑائے گا اسی طریقے سے نہیں اڑا سکتا. اس کا ٹائم نکل گیا. تو یہ ساری کہانی ہے. تو دیکھتے ہیں جی، تھیٹر لگا ہوا ہے. بہرحال ججز بھی ایسی بات نہیں ہے، بہت محتاط ہیں، ان کو پتہ ہے ہم جس طریقے سے لڑ رہے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو آخر میں نا بات ختم کرنے سے پہلے بتاؤں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ایک آرگنائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر نا ماضی، حال، مستقبل کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے، اور ایک ٹیم جو انسان نا وہ اپنی رائے دیتی ہے. پھر ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کی تائید ہوتی ہے. تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر فیصلہ کرتا ہے، اس کی تائید نہیں ہوتی، پھر اس کو ٹھیک بھی کر لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ہماری یہ جو عدالتی جو گروہ ہے نا، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. یہ 20 25 30 لوگ ہیں. ان کے اوپر ذاتی مفادات ہیں، اس میں فیملی کے انفلوئنس بھی ہیں، اور یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کے حالات کہاں پہ چلے گئے ہیں. کوئی سوچنے کا ان کا وہ شعور جو ان سے نا تو ہے، شعور تو ہے، لیکن ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. سوچنے کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ آرگنائز ادارہ ہے، آرگنائز ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس جو دفاع کا جو بجٹ ہے ہمارا کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم کتنے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم نے جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں وہ دشمن کو تو سب کو معلوم ہے، لیکن پبلک کو نہیں معلوم. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور وہ اس صورتحال کے اندر ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے مین وجہ. کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، ہم یہ میں ایکسٹرا بات کر کے، کہ یہ جو 2 3 دن تماشا لگا ہے اس کے اندر یہ خود بھی لوگ شریک تھے. اب واللہ عالم، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں بس بات کر کے تو بات ختم کر رہا ہوں. یہ بات مفروضوں پہ چل رہی ہے، تو مفروضہ ہی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کروایا ہے تو یہ خاص ایک پروگرام کے تحت کروایا ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ اور GHQ میں اتنے سے لوگ آ کے اس طریقے کا کام کرتے تھے. فورسز سامنے کھڑی ہوتی ہیں، لوگ آگے نہیں جاتے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.